سر، جنگ کے آغاز کے بعد نیتن یاہو کی ٹرمپ سے پہلی وائٹ ہاؤس ملاقات اور ٹرمپ کا یہ بیان دینا کہ نیتن یاہو مجھے جنگ میں پھنسائے رکھنا چاہتے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کے باہمی تعلقات میں کیا کسی تناؤ کی عکاسی کرتا ہے یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ذرا ویسے ہی جولی ہو رہے تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ عزیر اینڈ جنت اینڈ گڈ مارننگ. آپ نے بڑا زبردست آغاز کیا اور جو باتیں آپ نے پروگرام کے شروع میں کہی ہیں وہ آلموسٹ ہر ایک کے ساتھ یہ ڈرامہ صبح ہوتا ہے. جی آج بھی ہمارے ساتھ ہوا. بٹ اینی ویز کمنگ بیک ٹو دا وار، دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کی کسی بھی اسٹیٹمنٹ کو ہمیں سیریس لینا ہوگا، چاہے وہ جولی موڈ میں ہو یا جولی موڈ میں نہ ہو. دا ورلڈ از وکٹم آف ہز وار آف چوائس. میں وکٹم اس لیے کہتا ہوں کہ پورا ورلڈ جو ہے وہ امپیکٹ ہو گیا جی ان کے اس وار کی وجہ سے. ایک ایسی وار، انوانٹیڈ وار جو دنیا کے اوپر تھوپ دی گئی ہے. پرائم منسٹر نیتن یاہو کا اس وقت امریکہ میں ہونا اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ ہی وانٹس ٹو ڈریگ ہم بیک انٹو دا ہاٹ وار. اور اس کی سب سے بڑی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ آج کل کی جو عزیر چیلنج ہے دنیا کو، وہ یہ آ رہا ہے کہ جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے یا جو آپ کی پولیٹیکل فیلیئرز ہیں ان کو بھی آپ وار سے کور کرنا چاہتے ہیں. آپ کے جو کرمنل فیلیئرز ہیں یا نیگلیجنسز ہیں یا انوالومنٹس ہیں ان کو آپ وار سے کور کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے بجائے پرسنل انٹرسٹ پہ وار کرتے ہیں. اور یہ وار بھی کوئی اس سے اتنی دور نہیں ہے. 4 پریزیڈنسیز گزری جب سے نیتن یاہو ٹرائی کر رہے تھے کہ امریکہ اس وار میں آئے، اور اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو گھسیٹ کر وہ لے آئے ہیں اس وار کے اندر. بٹ اینی ویز سچویشن از اسٹل ویری پریکیریس. بڑا انپریڈکٹیبلٹی اٹیچ ہے. لیکن آج نہیں تو کل انہوں نے مذاکرات تو کرنے ہی کرنے ہیں. اگر مذاکرات نہ کرنے ہوتے تو وہ جو اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا اس کو کبھی یہ سائن نہ کرتے. لیکن سر ایک کنفیوژن بھی تو ہے نا، ایک طرف ٹرمپ جو ہیں، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، ایک طرف ٹرمپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو دوسری جانب وہ دھمکیاں دیتے ہیں، ایران کی پیکس پہاڑی پر وہ حملہ کرنے کی بات کرتے ہیں، جوہری تنصیبات اور پلوں کو تباہ کرنے کی وہ دھمکیاں دیتے ہیں. واقعی یہ فوجی اقدام کی تیاری ہے یا صرف ایک نفسیاتی اور سفارتی دباؤ کا ایک حربہ ہے؟ دیکھیں اس وقت تو چکنز گیم ہو رہی ہے. چکنز گیم یہ ہوتی ہے کہ کون پہلے برنگ کرتا ہے جی، کون پہلے بیک فٹ پہ جاتا ہے. آپ نے 14-15 دن کی ایک ایڈیشنل اپلیکیشن کر کے بھی دیکھ لی. دیکھیں اس وقت جو ایرانین اسٹیٹ ہے اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. وہ لوگ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ آج سے کچھ عرصہ پہلے سمجھ رہے تھے کہ سڑکوں پر نکل آئیں گے جب کیپیٹیشن ہو جائے گی، اور آلریڈی وہ سڑکوں پر احتجاج کر رہے تھے اپنی رجیم کے خلاف، وہ اینٹی رجیم نکل آئیں گے اور ہم رجیم چینج کریں گے اور پھر اپنی پالیسیز کو پرسو کریں گے. ایسا ہوا نہیں. آج جو ایک عام ایرانی بھی ہے ادر دین دوز ہو آر ایسوسیٹڈ ود دی جو آئیڈیالوگز ہیں ان کے علاوہ بھی وہ اراؤنڈ 20 ملین کے قریب ہیں. ان کے علاوہ بھی جو عام ایرانی ہے وہ بھی ابھی جو اس وقت موجودہ جو اس کی تکلیف میں بہت ہے، اکنامک سٹریس ہے بہت، اور تکالیف اس کو ضرور ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کی جو ذمہ داری ہے وہ امریکہ اور اسرائیل پہ ہے جنہوں نے وار آ کے مسلط کی ہے. تو اور بھی وہ تیار ہیں تھوڑا سا پین لینے کے لیے. تو آپ جتنی مرضی اپلیکیشن کر رہے ہیں ملٹری کی، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے مذاکرات ہی کرنے ہیں. فار دیٹ میٹر کوئی بھی ملٹری آپریشنز ہوں، کوئی بھی ملٹری اپلیکیشن ہے، وہ ایک لیوریج تو آپ کو ملٹری لیوریج تو دیتی ہے لیکن اینڈ گیم نہیں دیتی وار کی. آپ کو وہ کرنی پڑتی ہے ڈپلومیسی اور پولیٹکس کے ساتھ. تو وہ اس نے آنا تو ہے، تو وہ بھی کنڈیشن کرنا چاہتے ہیں. لیکن دیکھا جائے تو امریکہ خود بھی بہت کنڈیشن ہو چکا ہے. ایک سپر پاور جس نے کہا تھا میں 3-4 دنوں میں اپنے اہداف حاصل کر لوں گا، وہ آج دیکھ لیں کتنے دن ہو گئے اس وار کو شروع ہوئے لیکن اپنے اہداف حاصل نہیں کر پائے. زاہد صاحب، امریکی حکام یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران کو جنگ سے زیادہ معاشی پابندیاں جو ہے جھکا سکتی ہیں. کیا واقعی معاشی ناکہ بندی کرنا، منجمد اثاثوں کی بات کرنا کہ جی جو نقصان ہو رہا ہے وہ ہم اس سے پورا کریں گے، یہ تہران کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے مجبور کر سکتی ہے؟ عزیر میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کامن تھرڈ پرسن، دیکھیں بہت سے انالسٹ پاکستان کے اندر بھی باہر بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جب آپ کو $300 بلین اپ فرنٹ فار دی ری ایبلیٹیشن، $100 بلین انفروزن ہو رہے ہیں آپ کے ایسٹس، تیل کی ترسیل مل رہی ہے، تو جب اتنے بڑے کو اکنامک ایڈوانٹیج ہو رہی ہے اور ایک نیوکلیئر ہی ہے جس کے اوپر آپ آلریڈی تیار تھے کافی حد تک کمپرومائز کرنے کے لیے، تو وائی آرنٹ ایران ٹیکنگ دس؟
ایران یہ چیز نکلی ہے، فلو ہوئی ہے، ایران از پریپیئر ٹو ٹیک دس اکنامک کاسٹ. وہی میں ذکر کر رہا تھا کہ ابھی عام ایرانی بھی تیار ہے کہ ہم تھوڑا عرصہ یہ کاسٹ برداشت کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس وار کو ونس فار آل ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ جو بد اعتمادی آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے دونوں کے درمیان، وہ اتنی زیادہ ہے، بالکل وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کو ایران کو فیئرز ہے کہ یہ 7 مہینے بعد، 8 مہینے بعد، سال 2 سال بعد پھر میرے اوپر جنگ نہ مسلط کر دے. بالکل. تو وہ جو ہرمز کا اس نے جو لیوریج استعمال کر رہا ہے، جو اس وار کا ہی بائی پروڈکٹ ہے، اسی کے ذریعے نہ صرف وہ امریکہ کو ڈٹر کرنا چاہتا ہے فار اینی فیوچر کانفلکٹ اور اینی فیوچر کوئی ایکسپیریمنٹ وہ کریں ایران کے خلاف، اینڈ دے وانٹ ٹو ڈٹر اسرائیل. سو دیٹس وائی ایران از کریٹنگ کاسٹ کیسے کریٹ کر رہا ہے؟ بائی ڈسٹریبیوٹنگ پین ریجن کے اندر. وہ کہتا ہے جب مجھے تکلیف ہے تو پھر سارا ریجن جو بھی امریکہ کو سپورٹ کر رہا ہے وہ اس کو بھوگتے ہیں. نمبر 2، وہ اکنامک پریشرز ڈیولپ کر رہے ہیں. ایران کے اوپر بھی اکنامک پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے، ہم سب کے اوپر بھی اکنامک پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے. پورا گلوب از انڈر اکنامک پریشر. روز آپ صبح پہلے تو دیکھتے ہیں پہلا ٹویٹ کیا آتا ہے کہ آج پرائس کیا ہو گیا جی، اور پھر آپ 1 روپے سستا بھی ہوتا ہے تو پورا ملک اس کے اوپر شروع ہو جاتا ہے، کبھی مہنگا ہو رہا ہے. تو کب یہ سٹریس میں آ رہا ہے. تو ایران ہیز اسٹریٹجائزڈ لائک دس کہ انٹائر ورلڈ شوڈ ٹیک کیئر آف دس. زاہد صاحب اس میں زیادہ کردار حکومت کا بھی ہے. مطلب عالمی مارکیٹ میں تو قیمتیں جو ہیں وہ $100 سے کم ہو کے کئی نیچے چلی گئی ہیں، 86 پہ کل تک تھی، لیکن یہاں پر جو ہے وہ اثر جو ہے وہ پاس آن نہیں کیا جا رہا، اس لیے عوام زیادہ تذبذب کا شکار. تذبذب کا تو شکار ہے، لیکن ہمیں ڈسپلن بھی تھوڑا سا پیدا کرنا ہوگا نا. ہر گھر کے باہر عزیر 3 گاڑیاں کھڑی ہیں. ہماری ہیبٹس جو ہیں وی آر ویری لیکن سر چلا فیول ایفیشنٹ ہی رہے ہیں. گورنمنٹ نہیں کر رہا. ہم اوورآل ہمیں اپنے اندر کلچرل چینج لانا ہوگا. بالکل سر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ تبدیلیاں ہمیں خود بھی کرنی پڑیں گی. لنڈن میں، امریکہ میں تو ہم واک کر کے کدھر تک جا سکتے ہیں، میٹروز میں پھر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ گاڑی سے قدم باہر رکھے تو آفس کے اندر ہو، آفس سے گاڑی سے قدم باہر رکھے تو مال کے اندر. موسم بھی ویلڈ پوائنٹ ہے. ہاں بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. موسم بھی اثر انداز ہوتا ہے نا ذرا جنت اس میں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سر، ہم اپنے ٹاپک کی جانب دوبارہ آتے ہیں. سر، عمان کی جانب سے آپ نئے ملاقہ کے ماڈل پر آپ نے ہرمز کے مشترکہ علاقائی انتظام کا نیا منصوبہ کتنا قابل عمل ہوگا؟ کیا ایران اپنا یک طرفہ کنٹرول چھوڑنے پر تیار ہوگا؟ I don't think so. لیکن ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں اگر وہ جاتے ہیں، کلیکٹیو آرکیٹیکچر میں دیکھیں، اس میں انہوں نے جو ایران کے تھوڑا سا جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے نزدیک ایک اور آپشن رکھی ہے. وہ سم کائنڈ آف ناٹ ٹیکس بٹ سروسز چارجز کی شکل میں، یا اس طرح کے چارجز کی شکل میں وہ کچھ نہ کچھ رکھتا چاہتے ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا دوسری اسٹیٹس میں بھی ارینجمنٹس ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں اس کو کیسے وہ لینا چاہیں گے. لیکن وہ اپنا جو کنٹرول ہے، جو لیوریج ہے، بد اعتمادی سب سے بڑی بری چیز ہوئی ہے. یہ بد اعتمادی نہ صرف امریکہ اور ایران کے درمیان ہے، بلکہ ایران کی بد اعتمادی ریجنل کنٹریز پہ. وہ ابھی تک سمجھتے ہیں کہ یہ آن بیہاف آف امریکہ ہی ہمارے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. تو وہ کنٹرول تو کوشش کافی حد تک رکھنے کی کوشش کرے گا. بٹ جنت، ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ایران بھی اس ہیوبرس، یہ جو لیوریج ہوتی ہے نا، لیوریج لائک ہرمز کی جو لیوریج ہے، یہ اس کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے. آپ کچھ عرصہ تک اس کو اپنی ڈپلومیسی میں، پالیٹکس میں، ملٹری کوئرژن میں، اکنامک کوئرژن میں استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو آپ کا اینیمی ہوتا ہے، جو اپوزنگ کیمپ ہوتا ہے، وہ اس لیوریج کو کم کرنے کے لیے مختلف میئرز لینی شروع کر دیتے ہیں. اینڈ سلولی اینڈ گریجولی یو لوز دی ویلیو. جب وہ یو لوز دی ویلیو، پھر آپ اس اسینڈنسی کے ساتھ یا اس پوائنٹ کے اوپر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو ایران ول ہیو ٹو کال دس کہ آپ نے کب تک اس کو استعمال کرنا اور کب اس کا فائدہ اٹھانا ہے. You can't keep your nation in a perpetual state. ایک prolonged protracted war میں آپ no war no peace میں بھی نہیں رکھ سکتے. پاکستان کی بھی یہ خواہش ہے ایز اے میڈیٹر کہ ایران جو ہے وہ along with other regional countries ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں، اکنامک پروگریشن میں، کلیکٹیوزم کے اندر آئے، تاکہ جو دوسرے معاملات ہیں، دیکھیں سیکریٹیرین معاملات تو یہاں پر موجود ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی یہاں پر موجود ہیں. آپ دیکھ رہی ہیں وارفیئر کے بیچ میں کیا کیا ایلیمنٹس استعمال ہو رہے ہیں. دس از اے ڈینجرس فینومینا. یہ تیل کا علاقہ ضرور ہے، اس کے اندر جب لڑائی اور جنگ اور فائر اور بندوق آئے گی تو آگ ہی لگی رہے گی. آلریڈی وی آل آر سفرنگ ان دس ریجن. اور پھر ہمارا نیبر ہے، تو پاکستان یہی کوشش کر رہا ہے کہ ایک کولیکٹیو اس کے اندر آئے. جتنی یہ وار پھیلے گی اتنی بد اعتمادی میں اضافہ ہوگا، مسٹرسٹ میں اضافہ ہوگا، اینڈ اٹ از اے ڈینجرس فینومینا فار ایوری پرسن لیونگ ان دس پارٹ آف دا ورلڈ.
बिल्कुल, बिल्कुल। आपने सही कहा कि ना सिर्फ़ ख़ित्ते के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है इसके असरात। और देखिए अगर हम जनरल साहब तो जहाँ-जहाँ असरात नहीं पहुँचे थे डायरेक्टली इस चीज़ के, वहाँ भी अब क्या आप समझते हैं पहुँचने वाले हैं? मैं बात कर रहा हूँ जिस तरह से यूक्रेन ने ईरानी जहाज़ को निशाना बनाया, फिर रशिया ने जिस तरह से उस पर रद्द-ए-अमल दिया, तो क्या अब उन ममालिक में भी, उन ख़ित्तों के अंदर भी ये जंग जो है अपने असरात दिखा रही? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तकरीबन ये रीजन तो जी इस वॉर के साथ जुड़ चुका हुआ है। देखिए, हुँ, रशिया इज़ अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ ईरान, चाइना इज़ अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ ईरान। हुँ। और जिस तरीके से ज़ेलेंस्की ने ये अटैक किया है रशियन शिप को, जो ईरान बाउंड था कमर्शियल शिप को, वो उसने क्लियर सिग्नल दिया है कि जी आप मुझ पे भी तवज्जो दें, नंबर 1। नंबर 2, ईरान को उसने सिग्नल दिया है कि जो हमारा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जिसके साथ वो मेरे पे हमले कर रहे हैं, तो मैं आप पे भी हमले करूँगा। वो अच्छा। फैलाना चाह रहे हैं कैनवस, और इकोनॉमिक कोरिजन ईरान को भी बता रहे हैं कि आपकी और भी जो इंटरेस्ट हैं बाकी पानियों में दूसरी जगहों पर, हुँ, वो हम उसको रेज करेंगे, उसका लेवल रेज करेंगे उस थ्रेट का, नंबर 1। नंबर 2, हम देख रहे हैं कि इस वॉर की वजह से जितने भी वाटरवेज हैं या जो स्ट्रेट्स हैं, जंग पानियों की तरफ दोबारा जा रही है। अच्छा, ईरान भी इस जंग को फैलाना चाहता है। उसकी वजह यह है कि ताकि जितने प्लेयर्स अटैच होंगे, वो उतने ज़्यादा उसका प्रेशर बढ़ेगा। तो ये दोनों की स्ट्रेटजी है, लेकिन ये बैलेंस नहीं रहेगी, ये नुकसान अच्छा। पहुंचाएगी। देखिए एक चीज़ उज़ैर, जो फंडामेंटल चीज़ है वो हमें समझने की ज़रूरत है। जो JCPOA था, जो जी। ऑलरेडी एक माहिदा, तो उस वक्त चाइना और रशिया भी हुँ, अमेरिका के साथ या बाकी मुल्कों के साथ खड़े होके एक न्यूक्लियर के ऊपर उन्होंने कंट्रोल रखा हुआ। 3% से वो कम इनरिच कर सकते थे। अब वो कहते हैं जी आप ज़्यादा, जब आप उससे निकले हैं, आज रशिया और चाइना अलग खड़ा है और वो ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। आपने हुँ, डिवीजन किया है, वो कंट्रोल को ख़राब किया। तो दैट्स वाई इस वॉर का जो फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट है टू वेज दिस वॉर, वो पीस की तरफ नहीं है, वो मजीद लड़ाई की तरफ ही है। तो दैट्स हुँ। वाई जब पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्लियर ना हो, तो मिलिट्री आपको कभी भी एंड गेम्स एंड रिजल्ट्स नहीं लेके दे सकती। तो दैट्स वाई इसका दायरा कार जो है वो वसी होता चला जा रहा है। और वॉर ऑफ चॉइस, देखिए अमेरिकन अवाम इस वॉर के पीछे नहीं खड़े, तो और कौन पीछे खड़ा हो सकता है? तो आई थिंक दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक बैलेंस अप्रोच के साथ जाना होगा, और जो मिडिल पावर्स हैं, कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, वो अपना जो उसका लेवरेज है ऑफ हैविंग एक्सेस टू हुँ, ऑल द फ्रेंडली कंट्रीज, यूएस, ईरान, बाकी रीजन के अंदर रशिया, चाइना, उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। और मिडिल पावर्स का जो रोल इन द फ्यूचर पॉलिटिक्स है, वो भी पाकिस्तान के इस रोल के बाद उभरता हुआ हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे।